جب غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ تشریف لے گیا، وہ قادیانیوں کا گاؤں تھا، آپ نے وہاں پر جلسہ میں خطاب فرمانا تھا اور وہاں کے قادیانی بڑے بدماش تھے۔ جب غزالی زمان پہنچے وہ بندوق لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ شاہ صاحب اگر آپ نے یہاں پر ختم نبوت پر کوئی بیان دیا ہم آپ کو گولی مار دیں گے۔ تو حضرت غزالی زمان علامہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے گربان کھولا، فرمایا کہ اگر احمد سید کی جان ختم نبوت کے تحفظ کا بیان کرتے چلی جائے گی تو میرے لیے اور اعزاز کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا اور ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ آخری بات، حضرت علامہ مفتی سید خلیل احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ غازی کشمیر اور جمعیت علماء پاکستان کے صدر اول حضرت علامہ سید ابو الحسنات محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے، ان کے جگر گوشہ، ان کے بیٹے حضرت مفتی خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے نام جان بوجھ کر آپ کے سامنے ذکر کیا ورنہ واقعات اور بھی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ آپ کو اشارہ اس طرف کرنا چاہتا ہوں، مختصر واقعہ سنیے۔ حضرت علامہ سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، شاید ان کا آپ کو تعارف نہ ہو تو کبھی مارکیٹ میں جائیے گا، کتاب خریدیے گا، کتاب کا نام ہے ہمارا اسلام۔ ہمارا اسلام کتاب کے مصنف ہے اور یہ کچھ عرصہ قبل تک پہلے سال کے سلیبس میں شامل بھی رہی ہے تنظیم المدارس میں، اب اس کی جگہ پہ قانون شریعت کو لا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمارا اسلام پڑھائی جاتی تھی۔ اس کتاب کے مصنف آپ جب گرفتار ہوئے، جیل میں گئے، تو آپ لکھتے ہیں اپنے حالات کے اندر، واقعات کے اندر لکھتے ہیں کہ جب میں جیل میں تھا اور ان کو عام جیلوں میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی قلعہ لاہور کے اندر جو مغلیہ دور کی بنی ہوئی جیلیں ہیں نا، بند کمرے، کنویں نما کمرے، اس طرح عام کمرے بھی نہیں، کنواں کھود کر وہاں پر جیلیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں۔ حضرت علامہ سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر جیل میں ڈالا گیا۔ جب کھانا سامنے رکھا جاتا تھا تو ساتھ سانپ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اذان ہوتی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ادھر آپ تکبیر شروع کرتے، ادھر سانپ کو نیچے پھینک دیا جاتا تھا۔ بڑے دن گزر گئے، کافی دن تک حضرت علامہ سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ نہ کھانا کھا سکے، نہ نماز پڑھ سکے، نہ آرام اور سکون کے ساتھ سو سکے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا، بھوک اور پیاس کی شدت سے طبیعت میں نکاہت ایسی آ گئی، تنہا تھے، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، دل میں خیال آیا، خود کو کہتے ہیں کہ خلیل تو نے کون سا کوئی تیر مار لیا ہے، تو کون سا کوئی اتنا بڑا پہلوان بن گیا ہے، باہر مولوی اور بھی تو بیٹھے ہیں، وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، وہ محفلیں اٹینڈ کر رہے ہیں، عزتیں کروا رہے ہیں، ہاتھ چموا رہے ہیں، تو جیل میں پڑا ہوا، تجھے کس نے انعام دے دیا، تو نے کیا کما لیا؟ لکھتے ہیں کہ ایک لمحے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، ساتھ ہی عشق مصطفیٰ نے انگڑائی لی، اور انگڑائی لے کر کہتے ہیں کہ خلیل احمد کچھ ہوش کر، کیا کہتا ہے؟ ادھر ختم نبوت کا تحفظ ہے، تجھے اپنی جان کی پڑی ہے، ادھر ختم نبوت کا تحفظ ہے، تو دو روٹیوں کا بھوکا بن گیا، دو گھونٹ پانی کا بھوکا بن گیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے سوچا تھا، پہلی سوچ بھی دماغ میں آئی تھی، دوسری سوچ بھی دماغ میں آئی تھی، لیکن جب دوسری سوچ آئی نا، اکیلی سوچ نہیں آئی، ساتھ ایک آواز گونجی اور غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ شاہ جی یہ پکڑیے روٹی کھائیے۔ آپ نے میری بات کی طرف توجہ نہیں فرمائی ہے، بات بڑی قیمتی تھی، گزر گئی، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ شاہ جی یہ پکڑیے روٹی کھائیے۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں وہ خواب نہیں تھا، وہ نیند نہیں تھی، وہ کوئی عالم نوم نہیں تھا، بلکہ کہتے میں نے کھانا پکڑا، بڑا مزیدار کھانا تھا، میں نے پکڑا بھی، کھایا بھی اور پیٹ کی آگ بجھائی بھی۔ اب یہاں پر جب یہ بات پہنچتی ہے، یہاں پر پھر سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا قلم حرکت میں آتا ہے۔ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ذرا محبت سے مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہمارے یہ بڑوں کا تابناک ماضی ہے، اور یاد رکھنا کہ جو لوگ اپنے بڑوں کو یاد نہیں رکھتے وہ بے وفا ہوتے ہیں،
اور بے وفاؤں کی تاریخ بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے. ذرا اپنے ان بڑوں کا محبت والا نظریہ دماغ میں لا کر بولیے محبت سے سبحان اللہ. سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پہلے لمحے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یار تو بھوکا مر گیا باقی باہر بیٹھے ہیں، لیکن ساتھ ہی جب ذہن میں یہ بات آئی نا کہ بھئی تو ختم نبوت کا محافظ، اور اتنی بات سوچی، روٹی بھی آ گئی پانی بھی آ گیا، یہاں پر پھر میرے امام تڑپے قلم اٹھایا اور لکھا اور امت کو بتایا کہ جب بھی مشکل وقت آئے گھبرایا نہ کرو، کسی بھی سیاستدان کے پاس جایا نہ کرو، بلکہ منہ مدینے والے کی طرف کر لیا کرو اور پکارا کرو. اگر پکارو گے کیا وہ سنیں گے؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں ہاں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کوئی پکارے تو صحیح، کوئی آواز دے تو صحیح، محمد عربی کی بارگاہ میں استغاثہ کرے تو صحیح. اگر وہ استغاثہ کرے گا تو پھر ایک تجربہ ہے، وہ تجربہ ایک شعر کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر کے میں دست بست آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے. حضرات توجہ ہے کہ نہیں؟ میں تقریر نہیں کر پا رہا، نہ ہی میرے پاس تقریر کرنے کا انداز ہے. یہاں پر بڑی بڑی جگہوں پر جاتے ہیں، یہ میرا مادر علمی ہے، میری بنیاد ہے، میرا مرکز ہے، اس نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے. بالخصوص بابا جی سمیت دیگر اساتذہ بیٹھے ہیں، میں بولنے سے معذور ہوں، لیکن آخری جملہ آپ کے سبحان اللہ کے گونج میں بولنا چاہوں گا. یہ ہاتھوں کو اٹھا لیجئے محبت سے. واللہ وہ پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اب اس کے بعد تجربہ یہ ہے کہ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے آقا تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے.